Recording in progress. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائہم الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. پانچویں فصل، پانچواں چیپٹر تیمم میں کچھ باقی احکامات کے اوپر، یعنی اس کا ٹاپک ہے باقی احکامات تیمم کے باقی احکامات. اب چونکہ جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس ذیل میں آغا خوئی نے منہاج میں تقریباً یہ 379 سے 389 یہ مسائل جو ہے وہ بیان نہیں کیے ہیں، لہذا عروۃ الوثقیٰ سے ہم نے ان مسائل کو نکالا ہے. جہاں جہاں اگر سیستانی آخوئی کا اختلاف ہوگا وہاں پر اس کو مینشن کر دیں گے. لہذا منہاج آغا سیستانی سے ہم مسئلے کو پڑھتے ہیں اور آغا خوئی کی عروہ سے اس کو ٹیلی کریں گے. ابتدائی طور پر مسئلے سے قبل 379 مسئلے سے قبل فرماتے ہیں کہ مسئلہ ہے بیدار کا. بیدار کس کو کہتے ہیں؟ بے دال الف رے، بیدار یعنی نماز جو شخص معذور ہے وضو غسل سے اور اس کی ذمہ داری تیمم ہے، تو کیا بیدار جائز ہے یا جائز نہیں؟ بیدار کا مطلب ہے مبادرت کرنا، جلدی کرنا. آیا جائز ہے کہ وہ تیمم کے ساتھ اول وقت میں نماز کو ادا کر دے جو شخص معذور ہے؟ اب یہ مسئلہ پیش آنے والا ہے، کام کا مسئلہ ہے. اب معذور کس کو کہتے ہیں؟ وہ تقریباً 7 پوائنٹس بیان کیے تھے کہ وقت نہیں ہے، پانی نقصان دہ ہے، پانی کم ہے، جو بھی سات سچویشنز کو بیان کیا تھا، سوائے اس مورد کے کہ جہاں پر وقت تنگ ہے اس وجہ سے تیمم کرنا ہے، وہ بات ویسے ہی وقت تنگ ہے. باقی 6 سچویشن میں آیا تیمم کے ساتھ اول وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں. اس مسئلے میں جو ہے وہ 3 سچویشن بیان کرتے ہیں. تین سچویشنز کیا ہیں؟ یقین ہے کہ عذر دور ہو جائے گا، یقین ہے کہ عذر دور نہیں ہوگا، اور تیسری سچویشن کیا ہو جائے گی؟ اب شک، معلوم نہیں ہے کہ عذر دور ہوگا یا نہیں ہوگا. وہ پہلی 2 سچویشن کے جوابات واضح ہے. آخوئی کے عروۃ الوثقیٰ 1139 کا حوالہ لکھ لیجئے گا. ابھی تک تو دونوں کے مسئلے سیم آ رہے ہیں، جہاں پر اختلاف ہوگا وہاں پہ ہم بتا دیں گے.
پہلی تو سچویشن کے حکم معلوم ہے کہ جہاں پر معلوم ہے کہ عذر دور ہو جائے گا، اب لا یجوز البدار، فوراً نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یقین ہے کہ وقت ختم ہونے سے پہلے عذر دور ہو جائے گا، واضح ہے یہ۔ دوسری سچویشن یہ ہے کہ یقین ہے کہ عذر دور نہیں ہوگا نماز قضا ہونے تک، عذر ایکسکیوز باقی رہے گا۔ اب یہاں پر دونوں مراجعین یہ فرماتے ہیں کہ یجوز البدار، جائز ہے، فوراً جو کو نماز پڑھ سکتا ہے۔ خوب توجہ کیجئے گا، دو گفتگو ہے، نماز پڑھنا جائز ہے یا جائز نہیں ایک گفتگو، اور دوسری گفتگو کہ اگر اتفاقاً اگر عذر دور ہو گیا تو دوبارہ نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے۔ توجہ فرماتے ہیں، یہ دو گفتگو ہے۔ یہاں پر گفتگو کیا کرنی ہے کہ کیا اول وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر یقین ہے کہ عذر دور ہو جائے گا تو جائز نہیں ہے، اگر یقین ہے کہ عذر دور نہیں ہوگا تو دونوں فرماتے کہ جائز ہے کہ وہ پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، تیسری سچویشن ہے معلوم نہیں ہے۔ اچھا، آگے سیستانی کی تعبیر کیا ہے اس کو بھی ہم بیان کر دیں، چونکہ توضیح المسائل اگر ہم پڑھیں گے تو یہ وہاں پر بیان کیا ہوگا تو ممکن ہے واضح نہ ہو، اگر تھوڑا سا ٹائم نکال کر جو ہے وہ ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ جو ہے وہ توضیح المسائل سے ان مسائل کو ٹیلی کریں۔ خب تیسری جو آگے سیستانی تعبیر استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ یقین، اور یعنی یقین ہے کہ عذر دور ہو جائے گا، یا اس بات کو کہ یقین ہے کہ عذر دور نہیں ہوگا، اس کو کہتے ہیں یا نا امیدی ہے۔ نا امیدی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اطمینان ہے کہ نہیں ہوگا۔ انسان نا امید کب ہوتا ہے؟ جب اطمینان ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا۔ امید کہاں پر ہوتی ہے؟ جہاں پر چاند سے جہاں پہ کوئی امکان ہے، صحیح نا، امید ہے۔ اب اگر آپ کرکٹ میچ دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایسی سچویشن آتی ہے کہ انسان نا امید ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات کیا ہے، ایک امید رہتی ہے کہ شاید فلاں ملک جو کہ وہ جیت جائے گا، یا آج کل فٹ بال کے حساب سے ایک دفعہ انسان نا امید ہو جاتا ہے، یعنی پاسبل نہیں ہے۔ تو امید اور نا امید یہ آگے سیستانی اس عبارت کو لے کر آتے ہیں۔ تو نا امید ہو جانا یعنی اطمینان ہے کہ عذر صحیح نہیں ہوگا، اس کو کہتے ہیں یاس، نا امیدی۔ الیاس عن رحمت اللہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، کہ خدا کی رحمت سے انسان نا امید ہو جائے، یہ گناہ کبیرہ میں سے یاس۔ پس توجہ فرمایا آپ نے، تین سچویشن ہو گئی۔ یقین ہے کہ عذر دور ہو جائے گا، جائز ہے نماز پڑھنا ابتدائی وقت میں۔ نا امید ہو گیا، اطمینان ہے، یقین ہے کہ عذر دور نہیں ہوگا، جائز ہے۔ اگر یقین ہے کہ عذر دور ہو جائے گا تو جائز نہیں ہے۔ دو سچویشن، اور تیسری سچویشن ہے کہ نا امید ہی نہیں ہے، شک ہے، ابھی بھی ایک امید ہے شاید صحیح ہو جائے، شاید صحیح ہو جائے۔ اب اس صورت میں دونوں حضرات یہ فرماتے ہیں، اگرچہ مسئلہ نمبر ہے 1139 عروہ کا، اس میں آگے کوئی میں نے اشتباہ لکھا ہے، یہاں پر 1141 ہے، 1141 ہے کہ اگر معلوم نہیں ہے کہ دور ہوگا یا دور نہیں ہوگا، آگے سیستانی نے تو فتویٰ دیا ہے، انتظار کریں، تاخیر کریں، انتظار کریں،
اور جو سچویشن آگے جا کے ہوگی اس کے مطابق انجام دے. لیکن آگے کوئی نے احتیاط واجب لگائی ہے. یہ امید ہے کہ یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا. 3 صورتوں کے ساتھ ان کی جو خاص ٹرم استعمال ہوئی ہے اس کے ساتھ یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا. آگے سیتانی ایک کنڈیشن لگاتے ہیں لاسٹ سچویشن میں، تھرڈ سچویشن میں. تھرڈ سچویشن کیا تھی؟ کہ جہاں پر امید ہے کہ شاید صحیح ہو جائے. تو کیا فرمایا وہاں پر آگے سیتانی نے؟ پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا ہے اول وقت میں؟ نہیں پڑھ سکتا ہے. ایک ایگزیمشن ہے، ایک استثناء ہے. کہتے ہیں کہ ہاں اگر چانس یہ ہے کہ اگر ابھی تیمم نہیں کیا اور ابھی تیمم کر کے نماز نہیں پڑھی تو آخر وقت تک تو تیمم بھی نہیں کر سکوں گا میں. آخر وقت تک تیمم بھی نہیں کر سکوں گا میں. اس صورت میں آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ خوب ضروری ہے آپ کے لیے، ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ اول وقت میں نماز پڑھیں. اچھا آگے کوئی نے اس مسئلے کو بیان نہیں کیا، اس نقطے کو بیان نہیں کیا، نہ ان کے کہیں کلام میں خارج میں کہیں یہ نقطہ نظر آیا ہے کہ آخوئی نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہو. بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید آگے کوئی بھی قائل ہو اس مورد میں کہ جب امید ہے یقین نہیں ہے تو آخر تک انتظار کرنا تھا. ایک ایکسیپشن آ گئی کہ اگر احتمال یہ ہے کہ اگر ہم نے آخر تک ڈیلے کیا تو اصل تیمم سے بھی ہاتھ دو بیٹھیں گے، تیمم سے بھی ہاتھ دو بیٹھیں گے. تو پھر اس صورت میں انہوں نے کیا کہا کہ اس صورت میں اگر سیسا نے کہا کہ واجب ہے، ابتدا میں واجب ہے اب اس صورت میں، اب ڈیلے کرنا جائز نہیں ہے. خب بظاہر آخوئی کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہونا چاہیے. کیوں؟ ایک مسئلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، توجہ کریں کہ ایک عورت ہے، ابتدائی وقت میں ابھی پاک ہے وہ، لیکن چانس یہ ہے کہ اگر نماز کو ڈیلے کیا تو اس کے پیریڈ شروع ہو جائیں گے، نماز فوت ہو جائے گی. وہاں پر آگے کوئی بھی یہ کہتے ہیں، آگے سیستانی بھی کہتے ہیں کہ واجب ہے کہ مبادرت کریں، جلدی کریں نماز پڑھنے میں، اگر نہیں پڑھی تو گنہگار کہلائے گی وہ. اب یہاں پر بھی خب یہ قیاس نہیں ہے، اس لیے کہ معلوم ہے کہ کوئی یہاں پر نص خاص موجود نہیں ہے. قوانین سے ان لوگوں نے گفتگو کی ہے، رول سے گفتگو کی ہے. خب چونکہ روایت کا جملہ حافظ الصلوات، اپنی نماز کی حفاظت کرو، کہتے کہ یہ حفاظت ہے. حفاظت کا مطلب یہ اغاخوئی کا مسئلہ بہرحال فی الحال عروہ اور منہاج میں تو موجود نہیں ہے. اب توضیح المسائل میں بعید ہے کہ یہ مسئلہ موجود ہو. تو اس صورت میں بظاہر آگے خوئی کے مقلدین بھی، ویسے ٹیکنیکلی بھی ایسا ہی لگتا ہے، اور آگے خوئی کے مقلدین اس مسئلے میں آگے سیسانے کی طرف بحسب ظاہر رجوع کرنا ظاہراً صحیح ہو جائے گا. خوب اس کے بعد ہے مسئلہ نمبر 379. یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، توجہ کریں. یہ آگے خوئی آگے سیسانی کے بعض استفسارات میں موجود ہے. اب احتیاط ہے یا فتویٰ ہے، اس سے ملتا جلتا. احتیاط ہے یا فتویٰ ہے، مجھے ڈاؤٹ ہے. مثال دوں میں آپ کو، مثال کے طور پر آپ کی فلائٹ ہے 3 بجے، 3 بجے آپ کی فلائٹ ہے اور نماز کا ٹائم ہو گیا 12 بجے. اور معلوم ہے کہ اگر میں فلائٹ میں اگر گیا، ایروپلین میں سوار ہوا، تو اس میں نماز صحیح نہیں پڑھ سکوں گا. قبلے کا پرابلم آئے گا یا دوسرے پرابلم آئیں گے. کھڑے رہ کر یعنی اضطراری نماز ہوگی، جو اختیاری نماز ہے تمام اجزاء و شرائط والی، وہ حاصل نہیں ہوگی. ٹائم داخل ہو گیا ہو، ٹائم داخل نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر ٹائم داخل ہو گیا
جیسے عام طور پر یہ کہاں پر مسئلہ آتا ہے؟ نماز فجر میں بہت زیادہ پیش آتا ہے، نماز فجر میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے. حتیٰ بلکہ اگر سیستانی قاعدہ اخوی بھی یہ کہتے ہوں گے، جو ان کے کہیں استفسار میں یہ مسئلہ دیکھا نہیں ہے لیکن ظاہراً ایسا ہی ہونا چاہیے. آگے سیستانی تو فرماتے کہ جائز نہیں ہے. مثال دوں میں آپ کو کہ نماز فلائٹ جو ہے وہ مثال کے طور پر 5:15 بجے کی ہے، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے 5:10 پر نماز فجر کا مثلاً. اب آپ کو پہلے سے ہی ایروپلین میں جانا پڑے گا. اب آگے سیستانی کہتے ہیں جائز نہیں ہے اگر آپ کو صحیح نماز نہیں ملے گی تو. لیکن چونکہ عام طور پر وہ فلائٹ کینسل کرنا اس کے لیے ناقابل برداشت زحمت ہے، حرج ہے، وہ حرج کا سبب ہے. تو لا حرج فی الدین، دین میں حرج نہیں ہے. حرج ہے ناقابل برداشت زحمت، ناقابل برداشت زحمت، اس کو کہتے ہیں حرج. اب حرج کا سبب ہے خود فلائٹ کینسل ہو گئی، ایک درد سر ایجاد ہو جائے گا، مشکلات کھڑی ہو جائے گی. اب لہٰذا اب آپ پلین میں چڑھ جائیں اور اسی حالت اضطراری میں ایروپلین میں نماز پڑھیں. بس توجہ فرمایا آپ نے، جو میں مثال دے رہا تھا وہ دوسری مثال تھی. وہ یہ تھی کہ 12 بجے ٹائم ہو گیا، 3 بجے کی فلائٹ ہے، اور اب فلائٹ اتنی لمبی ہے کہ قضا ہونے سے پہلے ہم اتریں گے نہیں. تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ ضروری ہے، آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ واجب ہے کہ وہ پلین میں جانے سے پہلے نماز پڑھیں. جس طرح فجر کا مسئلہ بیان کیا، واجب ہے کہ پلین میں جانے سے نماز پڑھیں، مگر یہ کہ حرج ہی ہو جائے، ناقابل برداشت زحمت ہے. حرج کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایسی زحمت کہ جو عام طور پر برداشت کے قابل نہ ہو، قابل برداشت نہ ہو. توجہ فرمایا آپ نے. ہو مسئلہ نمبر 379 اور آگے کوئی کا ہے عروہ کا 1140. ہاں سیکوینس جو ہے وہ کیونکہ عروہ سے نکالا ہے، صاحب عروہ کا اسٹائل الگ ہے. آگے منہاج جو وہ آگے حکیم کی ہے، منہاج الصالحین آگے حکیم کی. اگرچہ یہ بظاہر یہ ٹاپک آگے سیستانی نے ایڈ کیا ہے منہاج میں، یہ ٹاپک کہ تیمم کے باقی احکامات کا جو ٹاپک ہے یہ آگے سیستانی نے مسائل ایڈ کیے ہیں اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے. ورنہ آگے حکیم آگے خوئی نے اپنی آگے حکیم نے بھی اتمن منہاج میں بیان نہیں کیے ہوں گے جیسا آگے خوئی نے بیان نہیں کیے ہیں. اور مسئلہ نمبر 379 کیا ہے کہ مثال کے طور آپ نے ایک واجب نماز کے لیے یا مستحب نماز کے لیے آپ نے تیمم کیا کسی عذر کی وجہ سے، اس کے بعد آپ نے وہ نماز بھی پڑھ لی. اب دوسری نماز کا وقت داخل ہو گیا، دوسری نماز کا وقت داخل ہو گیا. خوب، کیا وقت داخل ہوتے ہی ہم دوسری نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہم نے ظہر اثر کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھی، ابھی ہمارا وضو ہمارا تیمم نہیں ٹوٹا اور نماز مغرب عشاء کا وقت داخل ہو گیا، تو کیا ہم اول وقت نماز مغرب عشاء پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ خواہی سیستانی یہاں پر وہی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر امید نہیں ہے تو مسئلہ نہیں، آپ پڑھ لیں. اگر امید نہیں ہے کہ عذر دور ہوگا یا نہیں ہوگا پڑھ لیں، اور اگر عذر دور ہو گیا تو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. امید نہیں سے مطلب کیا ہے؟ یعنی اطمینان ہے کہ عذر دور نہیں ہوگا. خوب توجہ کیجیے گا، جب کہا کہ امید نہیں ہے دور ہونے کی، عذر ایکسکیوز دور ہوگا یعنی اطمینان ہے کہ دور نہیں ہوگا. اور آگے شیشہ نے کہتے خوب آپ پڑھ لیجئے، اول وقت نماز پڑھ لیجئے، اور بعد میں اگر عذر اتفاقاً ان ایکسپیکٹڈلی، کیونکہ امید نہیں تھی تو اس کے مقابلے میں کیا ہے گا؟ ان ایکسپیکٹڈ، توقع ہی نہیں تھی، عذر دور ہو گیا تو واجب نہیں دوبارہ سے پڑھنے کی، اس نماز کی اعادہ کرنے کی، تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
لیکن اگر امید ہے شاید پاسبل ممکن تو پھر آگے چیز ثانی فرماتے الاحوط لزوماً التاخیر، واجب ہے کہ انتظار کریں اور نماز کو ڈیلے کریں، یا تو آخر وقت آ جائے یا مایوسی چھا جائے۔ آگے کوئی کیا فرماتے ہیں یہاں پر، آخو یہاں پر دیکھیے اس پہلے والے مسئلے سے بہت سملر ہے یہ، بہت سملر ہے یہ۔ وہ کیا تھا پہلا مسئلہ، ابتدائی طور پر میں تیمم کرنا چاہتا ہوں، تو اس میں 3 سچویشن بیان کی تھی۔ یہ مسئلہ کیا ہے کہ ہم پہلے تیمم کر چکے ہیں، پہلے ہی تیمم کر چکے ہیں اور اب دوسری نماز کے وقت میں داخل ہو گئے۔ تو جو فرمایا اس مسئلے میں خوب آگے کوئی کیا فرماتے ہیں، آگے کوئی فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ایک اشتباہ کیا، ون 1140 نہیں ہے، 1142۔ اگر کوئی شخص گزشتہ نماز کے لیے، عروہ کا مسئلہ نمبر 1142 آگے ہوئی، اگر کوئی شخص گزشتہ نماز کے لیے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی اور اس کا تیمم نہیں ٹوٹا یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت داخل ہو گیا، تو آگے کوئی فرماتے ہیں کہ جائز ہے وہ ابتداء میں نماز پڑھ لیں، حتیٰ یہ کہ اگر چانس یہ ہے کہ عذر دور ہو جائے گا۔ اگر شیطانی نے یہاں پر احتیاط واجب لگائی تھی، آگے کوئی کہتے ہیں حتیٰ یہ کہ چانس یہ کہ عذر دور ہو جائے گا، پڑھ لیں اولے وقت میں۔ لیکن اس بات کا خیال رہے، یہاں پر کوئی آگے شیطانی کے درمیان اختلاف، اس بات کا خیال رہے کہ اگر عذر دور ہو گیا، اگر عذر دور ہو گیا تو دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی، یا کوئی فرماتے ہیں آگے شیطانی کہتے تھے جہاں پر اجازت دیتے تھے وہاں کہتے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے۔ ہاں لیکن اگر معلوم ہے کہ عذر یقینی طور پر معلوم ہے کہ عذر دور ہو جائے گا تو کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ آگے شیطانی کا بھی فتویٰ ہے، آگے خوئی کا بھی فتویٰ ہے، اس صورت میں نماز کو ڈیلے کرے اور آخر وقت میں نماز کو پڑھے۔ مسئلہ نمبر 380 منہاج الصالحین آگے شیطانی، مسئلہ نمبر 380 آگے شیطانی کی منہاج۔ خوب پہلے میں مسئلہ بیان کر دوں، پھر آگے خوئی کی جو مسئلے نمبر ہے اس کو بیان کر دوں۔ کیا ہے مسئلہ؟ کہ اگر پانی نماز کے درمیان حاصل ہو جائے، نماز پڑھ رہا تھا اور پانی حاصل ہو گیا، نماز شروع کر دی اور درمیان نماز میں پانی مل گیا، تو آگے شیطانی فرماتے اس کی نماز صحیح ہے اور صحیح ہے اس کی نماز، وہ اپنی نماز کو کنٹینیو رکھے، نماز صحیح ہے، کوئی اشکال نہیں ہے۔ اگرچہ احتیاط مستحب یہ کہ دوبارہ سے پانی حاصل کرنے کے بعد جو کہ وہ دوبارہ سے نماز پڑھیں، لیکن خاص طور پر اس صورت میں جب تک دوسری رکعت میں داخل نہ ہوا، اگر دوسری رکعت میں داخل ہو گیا تو پھر آگے چیزہ نہیں کہتے کہ پھر تو احوط الاولا بھی نہیں ہے، ورنہ احوط الاولا یہ کہ دوبارہ سے نماز پڑھیں۔ اچھا اگر کوئی کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہاں پر ہے، لیکن آخوئی کا مسئلہ کیا ہے؟ آخوئی کہتے ہیں کہ نماز باطل ہو جائے گی، نماز باطل ہو جائے گی۔
مسئلہ نمبر 1155 آغا خوئی کا مسئلہ نمبر 1155 تفصیل ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ جو وہ اس کو نماز باطل ہو جائے گی. مسئلہ نمبر 381 منہاج الصالحین. خوب یہ مسئلہ بہت ہی کام کا مسئلہ بھی اور شدید اختلاف ہے, زمین آسمان کا اختلاف ہے. اور مسئلہ کیا ہے؟ ایک بحث ہے, گفتگو ہے کہ اگر تیمم ٹوٹ جائے اگر حدث اصغر سرزد ہو جائے تیمم کے بعد تو کیا تیمم ٹوٹ جاتا ہے؟ تیمم بالکل ٹوٹ گیا؟ نہیں, یا یہ کہ نہیں تیمم نہیں ٹوٹا. مثال دوں میں آپ کو. مثال کے طور ایک شخص کے اوپر غسل جنابت تھا, کسی خاتون پر غسل حیض تھا, مجبوری میں مثلا ایسا عذر ہے, پانی نقصان دہ ہے, وضو اپنا غسل نہیں کیا جا سکتا ہے, تیمم بدلے غسل کیا. اب تیمم ٹوٹ گیا, تیمم ٹوٹ گیا نہیں, حدث اصغر سرزد ہو گیا. اور بعض اوقات انسان بیمار ہوتا ہے اور 1 ہفتے 2 ہفتے خدا نخواستہ جو وہ یہ بیماری چلتی ہے, تب وضو تیمم تو باقی نہیں رہ سکتا ہے. حدث اصغر خوب یعنی واش روم گئے, سوئے, اٹھے وغیرہ وغیرہ. سوال یہ ہے کہ تیمم جو بدلے غسل کیا ہو اگر حدث اصغر سرزد ہو جائے تو تیمم ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ یہ اختلاف آگے خوئی اور آگے سیستانی کے درمیان میں. اگر تیمم ٹوٹ گیا تو واپس وہ حدث اکبر کی طرف پلٹ گیا. اگر تیمم نہیں ٹوٹا تو وہ حدث اصغر پر ہے, جس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ غسل کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا. وضو کرنا تو ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ وضو کرنا ممکن ہے. لہذا آگے سیستانی کے درمیان اختلاف ہے. مسئلہ نمبر 381 اور آگے خوئی کا مسئلہ نمبر 1162 عروۃ الوثقی 1162. آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ تیمم نہیں ٹوٹے گا, تیمم نہیں ٹوٹے گا. لہذا اگر ایک شخص 1 ہفتے کے لیے بیمار ہے, غسل واجب ہو گیا اور غسل نہیں کر سکتا ہے, لہذا یہاں پر کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا. جب تیمم کے بعد حدث اصغر سرزد ہوا تو اب وہ کیا کرے گا؟ غسل تو نہیں کر سکتا ہے, تو اب وہ وضو کرے گا. آگے چیز ثانی کے لحاظ سے آخوئی کہتے نہیں, بلکہ اگر تیمم کیا بدلے غسل کے حدث اصغر سرزد ہو گئے تو تیمم ٹوٹ گیا. جب تیمم ٹوٹ گیا تو اب وہ تو غسل نہیں کر سکتا, تو وضو نہیں کرے گا, بلکہ کیا کرے گا؟ اب تیمم بدلے غسل کرے گا. یہاں پر اس کا ایک اثر, شدید اثر, وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, جو آخری سیزن کا اسی مسئلے کی وجہ سے ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ماہ مبارک رمضان کا مسئلہ. ماہ مبارک رمضان میں ایک شخص کے لیے غسل کرنا ممکن نہیں ہے, ایک شخص کے لیے غسل کرنا ممکن نہیں ہے, ضرر ہے, نقصان ہے. آوے سیستانی کہتے ہیں کوئی بات نہیں, 5 بجے اذان صبح ہے, آپ 2 بجے سحری کر لی آپ نے, آپ تیمم کیجئے بدلے غسل جنابت کے, سو جائیں. تیمم تو نہیں ٹوٹا, حدث اکبر تو نہیں حاصل ہوا, سو جائیں 3 گھنٹے پہلے. اب جب آپ اٹھیں گے تو اب آپ اٹھ کر وضو کیجئے گا, کیونکہ عذر باقی ہے. یہ اس شخصی بات ہے نہ کہ جان بوجھ کے, حالت اختیاری میں نہیں, ورنہ تو غسل کر کے سونا ہوگا اگر معلوم ہے کہ نہیں اٹھا اذان فجر پہ. تو ایک شخص کے لیے غسل نقصان دہ ہے, ماہ مبارک رمضان کی راتیں ہیں, غسل جنابت اس پر مثلا واجب ہو گیا,
پانی کا استعمال جائز نہیں ہے، رات کے 2 بج رہے ہیں، اذان صبح 5 بجے، اور اس انسان کہتے ہیں مزے سے آپ تیمم کیجئے بدلے غسل کے، آپ کا غسل ہو گیا گویا، اب آپ سو جائیے، اذان فجر کے بعد اٹھیے، اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھ لیں۔ آپ کو کہتے ہیں جی نہیں، آپ جیسے ہی سوئیں گے ویسے ہی آپ کا تیمم ٹوٹ جائے گا۔ جب تیمم ٹوٹ گیا تو آپ حدث اکبر پر آ جائیں گے، اور حدث اکبر کے ساتھ روزہ نہیں رکھا جا سکتا ہے، غسل جنابت یا غسل حیض جس پر ہو۔ لہذا آپ فرماتے ہیں کہ تیمم کے بعد نہ سوئے وہ شخص، اور اذان فجر تک بیدار رہے، اذان فجر تک بیدار رہے وہ، کیونکہ جیسے ہی وہ سوئے گا حدث اکبر پہ پلٹ جائے گا، روزہ جو کو صحیح نہیں ہوگا۔ یا اگر وہ سونا چاہتا ہے تو الارم رکھے وہ، اور پھر وہ ماہ مبارک رمضان کے جو احکامات ہیں وہ آئیں گے کہ اگر کسی کو احتمال ہے کہ وہ اٹھ جائے گا تو وہ سونا اس کے لیے جائز ہے، جائز نہیں، وہ ساری بحث وہاں پر آئے گی۔ لیکن یہ ایک اس کا اثر ہے جو ایک پریکٹیکل مسئلہ ہے کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ مسئلہ نمبر 382 کیا ہے؟ 382 مسئلہ ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ اچھا، آگے کوئی نے عروہ میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے 1070 میں، 1071 میں، 100 مسئلے پہلے تقریباً 90 مسئلے پہلے، 107 مسئلہ، 1071 اور منہاج کا مسئلہ ہے آگے سیستانی کی 382۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ توجہ کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ابھی نماز کا وقت داخل نہیں ہوا، نماز کا وقت داخل نہیں ہوا، ہمارے پاس پانی موجود ہے، اگر ہم نے اس کو پانی کو اگر ہم نے پھینک دیا تو جب نماز کا وقت داخل ہوگا تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا جس کی وجہ سے ہم وضو کر سکیں۔ ہاں، تیمم کر سکیں گے، اگر وضو بھی نہ کر سکے اور تیمم بھی نہ کر سکے تو وہاں تو کوئی بھی آ کر مشکل کہیں گے، مشکل ہے اس صورت میں۔ لیکن سچویشن کیا ہے؟ ہمارے پاس وقت سے پہلے پانی موجود ہے کہ اگر ہم نے اس پانی کو پھینک دیا تو ہم بعد میں وضو نہیں کر سکیں گے، وضو نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ نماز کے وقت سے پہلے کی بات ہے، نماز کے وقت کے بعد تو جائز نہیں ہے، اتفاقاً جائز نہیں ہے۔ نماز کے وقت سے پہلے اگر ہمارے پاس پانی موجود ہے، اگر ہم نے پھینک دیا تو ہم جب نماز کا وقت داخل ہو جائے گا تو ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی جس میں ہم وضو کریں، بلکہ ہماری سیکنڈ سچویشن میں ہم چلے جائیں گے، یعنی تیمم کرنا پڑے گا۔ تو سوال، آیا پانی پھینکنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ یہ ایک سچویشن۔ دوسری سچویشن، وقت داخل ہونے سے پہلے ہمارا وضو ہے، ابھی وقت داخل نہیں ہوا، ابھی ہم وضو کی حالت میں ہیں، لیکن اگر ہم نے اپنا وضو توڑ دیا تو بعد میں ہم وضو نہیں کر سکیں گے، مجبوری کی وجہ سے تیمم کر لیں گے لیکن وضو نہیں کر سکیں گے۔ تو سوال، کیا وضو توڑنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ وقت سے پہلے کی بات ہے، وقت کے بعد جائز نہیں ہوگا، وقت سے پہلے جائز ہے یا جائز نہیں؟ بس 2 نقطے آ گئے۔ وقت سے پہلے پانی بہا دینا جائز ہے یا جائز نہیں؟ وقت سے پہلے وضو توڑنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ کہ معلوم ہے کہ وقت کے بعد ہم مجبور ہو جائیں گے اور ہم کو تیمم کرنا ہوگا، تو جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ دونوں میں احتیاط واجب ہے۔ احتیاط واجب ہے کہ آپ نہ پانی بہا سکتے ہیں اس سچویشن میں، نہ اپنا وضو توڑ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص گناہ کرتے ہوئے یہ کام کرے، احتیاط واجب کی نمبر معصیت ہے یہ، اگر یہ کام کرے اور تیمم کے ساتھ اس کو نماز پڑھنی پڑے گی تو تیمم صحیح ہو جائے گا، نماز صحیح ہو جائے گی، نماز کی قضا ضروری نہیں رہے گی،
لیکن بہرحال اس نے احتیاط واجب کی مخالفت کرتے ہوئے ایک معصیت کی. آپ کوئی کیا فرماتے ہیں؟ مسئلہ نمبر آپ کی خدمت میں عرض کیا 1071 عروۃ الوثقی میں کہتے ہیں کہ بھائی ہم ٹیکنیکلی بات کرتے ہیں، چونکہ ابھی نماز واجب نہیں ہوئی ہے تو وضو بھی واجب نہیں ہے، نہ وضو کو بچانا واجب ہے. لہذا اب چونکہ یہ ایک طویل بحث ہے، یہ واجب مشروط و واجب معلق کی ایک طویل بحث ہے یہ، اور بہت ہی مشکل اور پیچیدہ گفتگو ہے. علی ای حال خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر کوئی فرماتے کہ وقت داخل ہونے سے پہلے آپ پانی بہانا چاہیں بہا دیں، اگرچہ خلاف احتیاط مستحب ہے، معلوم ہے یہ احتیاط مستحب کے برخلاف ہے یہ کام، لیکن ہم اگر کوئی کہتے ہیں ہم فقیاً گفتگو کر رہے ہیں، ہم ایک علمی گفتگو کر رہے ہیں، صحیح نا. اب شرعاً اشکال نہیں ہے، پانی بہا دیا آپ نے، پیڑوں میں پانی دے دیا، گملے میں پانی دے دیا، کھیت میں پانی ڈال دیا، بہا دیا ہم نے. یہ ہمارا وضو تھا، وقت داخل ہونے سے پہلے ہم کو معلوم ہے کہ ابھی وضو توڑ دیا تو نماز کے وقت کے بعد جو کہ وہ وقت داخل ہونے کے بعد ہم وضو نہیں کر سکیں، ان کو مجبوراً تیمم کرنا پڑے گا. آؤ کوئی کہتے اشکال نہیں ہے. توجہ کریں، یہ جو بعض خشک جو مقدس لوگ بنتے ہیں ان سے پوچھیں تو ہاں جائز نہیں ہے. اب یہ خوش تقدس ہے، یہ ہمارے علا ماشاء اللہ خوش تقدس آ گیا ہے. وہ فقی دلیل کے مطابق گفتگو کرتا ہے. وہ اگرچہ احتیاط مستحب ہے، احتیاط ہمیشہ حسن ہے، اچھی چیز ہے انسان احتیاط کرے، لیکن فقیاً اگر کوئی کہتا ہے کہ جائز ہے، وضو توڑنا بھی جائز ہے اور پانی بہانا بھی جائز ہے، جبکہ معلوم ہو کہ وہ بعد میں اس کے لیے تیمم کرنا پڑے گا. لہذا آخوئی کے لحاظ سے تو کوئی معصیت نہیں ہے، آگے سیستانی کے لحاظ سے معصیت ہے، لیکن دونوں مراجعین کے لحاظ سے جب یہ سچویشن کریٹ ہو گئی تیمم کر کے نماز پڑھے گا، اس کی نماز تیمم بھی صحیح، نماز بھی صحیح ہو جائے گی. ہو مسئلہ نمبر 383، آخری مسئلہ آج کا، مسئلہ نمبر 383. فرماتے کہ ہر وہ واجب نماز، ہر وہ مستحب نماز جس کے لیے طہارت شرط ہے اس کے لیے تیمم صحیح ہے. اب ایک گفتگو ہے، کیا قضا نماز، مثال کے طور پر ایک شخص گھر پہ بیٹھا ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ تم آرام کرو، اس نے آفس سے سک لیو لی ہوئی ہے، اور پانی کا استعمال ممنوع ہے، پانی کا استعمال نہیں کر سکتا ہے. اب کہا کہ میں گھر پہ بیٹھا ہوں، چلو کچھ قضا نمازیں پڑھ لوں، ایک پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ تیمم کے ساتھ مجھے پڑھنی پڑے گی، تو کیا جائز ہے تیمم کے ساتھ قضا نماز پڑھنا؟ تیمم کے ساتھ قضا نماز پڑھنا جائز ہے. خوب آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر امید ہے اگر امید ہے کہ عذر ایکسکیوز مشکل برطرف ہو جائے گی بعد میں. ایک دفعہ انسان اپنی ایج میں، اپنی عمر میں اس حال میں پہنچ چکا ہے جہاں پر انسان مایوس ہوتا ہے کہ اب میں بس اسی بیماری میں ہی چل بسوں گا. ایک انسان کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے اسی تیمم میں نماز پڑھنے. لیکن ایک دفعہ نہیں، امید ہے، چانس ہے کہ یہ میرا عذر دور ہو جائے گا، تو آگے سیستانی فرماتے کہ اشکال ہے، احتیاطی واجب بنا پر جائز نہیں ہے.
آخوئی کیا فرماتے ہیں؟ آخوئی فرماتے ہیں کہ خوب اگر کوئی فرماتے ہیں کہ اگر امید ہے کہ عذر دور ہو جائے گا تو پڑھ سکتا ہے، خوش نہ ہو جائے کوئی کے مقلدین کہ چلے یار اس کو یہ جو آفس کی چھٹی دی ہے اس میں قضا نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے گی. آپ وہی فرماتے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اگر عذر دور ہو گیا تو دوبارہ پڑھنی ہوگی. پڑھ لیں ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی پڑھ لیں، لیکن اگر عذر دور ہو گیا تو دوبارہ پڑھنی ہوگی. یہ 383 کا ایک حصہ. اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے 383 کا، فرماتے ہیں کہ اب اگر سیستانی کی عبارت ہے آخوئی کا مسئلہ مجھے عروہ میں جو ہم نے جتنا بھی اس کو ٹٹولا، ہمیں یہ مسئلہ دقیقاً یہ مسئلہ عروہ میں آخوئی کی اس چیپٹر میں نہیں ملا. کیا ہے وہ؟ دیکھیں کبھی کبھار انسان وضو کیوں کرتا ہے؟ تاکہ وہ عبادت، پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو تو یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ کسی بھی عبادت کو کمال تک پہنچانے کے لیے تیمم وضو صحیح ہے. جیسے قرآن کی تلاوت، مسجد میں داخل ہونا، کچھ چیزیں تھی کہ جو مستحب ہے اور مستحب میں کمال تک پہنچے گا اگر وہ وضو کے ساتھ ہو. تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا ہر وہ چیز کہ جس کے لیے وضو کمال تک پہنچانے والا ہو اس کے بدلے تیمم جائز ہے. جب مجتہد کہیں تیمم جائز ہے، مشروع ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ قربتاً اللہ کر سکتے ہیں. تیمم مشروع ہے، مشروع کا مطلب شرعی ہے، ثابت ہے. جیسے مسجد میں داخل ہونے کے لیے قرآن کی تلاوت کے لیے مسجد میں داخل ہونے کے لیے وغیرہ وغیرہ. یہ مسئلہ مجھے آخوئی کا عروہ میں کہیں نظر نہیں آیا، لہذا فی الحال احتیاط کریں کیونکہ بہرحال واجبات کا مسئلہ نہیں ہے. اب ایک بحث ہے کہ کیا کون علی الطہارت، دیکھیں وضو، توجہ کیجیے گا، وضو اگر انسان حدث کی حالت میں ہے، نماز کا وقت داخل نہیں ہوا تو ابھی آپ وضو کریں گے تو کس نیت سے کریں گے؟ طہارت حاصل ہو جائے. اب فرض یہ کہ وضو تو نہیں کر سکتے ہیں، کیا تیمم طہارت حاصل کرنے کے لیے جو وضو کے بدلے تیمم ہو کہ طہارت حاصل ہو جائے، آیا یہ تیمم مشروع ہے یا مشروع نہیں ہے؟ توجہ فرما دیں، یہ تیمم جو وضو بخاطر کون علی طہارت ہو، آیا اس وضو کے بدلے تیمم مشروع ہے یا مشروع نہیں ہے؟ آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ اشکال ہے، یہ احتیاط واجب کے علاوہ ثابت نہیں، ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے. لیکن آگے کوئی کیا فرماتے ہیں؟ آخوئی کے نزدیک بحسب ظاہر، بہرحال آخوئی کا فی الحال احتیاط کی جائے، آخوئی کا تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے ہمیں. اس کے بعد آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ مستحب غسل اور مستحب وضو کے بدلے میں، مثلا مستحب غسل جمعے کا دن ہے، ایک شخص جمعے کے دن نہیں کر سکتا ہے غسل، پانی نقصان دہ ہے، تو آیا تیمم بدلے جو غسل جمعہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے؟
آگے سیستانی فرماتے کہ یہ وہ تیمم ثابت نہیں ہے، یعنی ثابت نہیں کا مطلب کیا ہو گیا، یعنی آپ قربت اللہ نہیں کر سکتے، رجعان کرنے کوئی اشکال نہیں ہے لیکن نہیں کر سکتے رجعان۔ اسی طرح مستحب وضو، اس میں بھی آگے سیستانی کہتے ہیں کہ اشکال ہے، یعنی وہی طہارت والا ثابت نہیں ہے، لہذا رجعان کریں۔ لیکن آخوئی کا بہرحال فی الحال جو کوئی یہ مسئلہ مشکوک ہے ہمارے لیے، اگر مجھے موقع ملا تو میں اس مسئلے کو مزید عروۃ الوثقیٰ میں دیکھوں گا کہ آیا اگر کوئی کے نزدیک کوئی گنجائش ہے، گنجائش نہیں اس مسئلے میں، تو یہ ہو گیا مسئلہ نمبر 383۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ مسئلہ نمبر 384 اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ کوئی سوال نہیں ہے، خدا کی بارگاہ میں دعا گوئیں گے خداوند ہمیں علوم محمد و آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضر مجلس مومنونات کل مومنونات بالخصوص منتظمین کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، تمام مرحوم مومنونات کی مغفرت فرما، جوار معصومین جگہ عطا فرما، اپنی آخری وجہت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔